الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هذا إخبار من الله عز وجل بأنه قد حتم وقضى بما قد كتب عنده في اللوح المحفوظ. اب اللہ خبر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا جو فیصلہ ہے سب کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ اِنَّهُ مَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا سَيُهْلِكُهَا بِأَن يُبِيدَ أَهْلَهَا جَمِيعَهُمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ، کہ کوئی بستی والوں کو اگر ہم چاہیں یعنی ہم کو ہلاک کریں کہ بالکل مٹا دیں، یا ان کو عذاب دیں عذاباً شدیداً سخت عذاب، اما بقتل او ابتلاء بما یشاء، کہ ان کو قتل کی سزا ملے یا اور امتحان میں ڈالے جائیں جو اللہ چاہے. وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ بِسَبَبِ ذُنُوبِهِمْ وَخَطَايَاهُمْ، یہ سب عذاب یہ امتحان ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کسی کو اس کے گناہ کے بغیر عذاب نہیں دیتے. اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ مَا نَزَلَ بَلَاءٌ إِلَّا بِذَنبٍ وَمَا رُفِعَتْ إِلَّا بِتَوْبَةٍ، کوئی عذاب نہیں آتا مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، اور وہ عذاب ختم نہیں ہوتا مگر جب تک ہم توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع نہ کریں. جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ معاف فرما دے. اسی طرح فرمایا کہ کما قال تعالی عن الامم الباذین، جیسے قرآن میں اللہ نے پہلی امتوں کے بارے میں بھی فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ہم نے جو ان کو ہلاک کیا قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، تو ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے. وَقَالَ تَعَالَىٰ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، ان نے اپنے معاملات کا اپنے گناہوں کا مزہ چکھا ہے اور انجام ان کا اور زیادہ ہلاک. قال وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ مِنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، بہت بستی والے ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کا انکار کیا، نافرمانی کی، پھر عذاب آیا. فرمایا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. قال سُنَيْدٌ عن حماد بن زيد بن أيوب عن سعید بن جبیر قال قال المشركون یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انك تزعم انه كان قبلك انبياء فمنهم من سخرت له الريح ومنهم من كان يحيي الموتى فإن سرك أن نؤمن بك نصدقك فادع ربك أن يكون لنا الصفا ذهبا. اسی روایت میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے کئی انبیاء گزرے ہیں، اللہ نے کسی کو معجزہ دیا کہ ہوا اس کے تابع کر دی جیسے سلیمان علیہ السلام، اور اسی طرح اللہ نے کسی کو معجزہ دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے جیسے عیسیٰ ابن مریم ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کو اس بات پہ خوشی ہے کہ ہم ایمان لے آئیں آپ پر اور آپ کی تصدیق کریں، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ جبل صفا جو ہے یہ سونے کا بن جائے. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ الَّذِي قَالُوا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَفْعَلَ الَّذِي قَالُوا فَإِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا نَذِرَ الْعَذَابِ
فإنه ليس بعد نزول الآية مناظرة وإن شئت أن نستعني بقومك استعنيت بهم قال یا رب استعن بہم. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے ہم نے سن لیا، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم پورا کر دیتے ہیں، پہاڑ کو سونا بنا دینا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، لیکن اگر یہ پھر ایمان نہ لے آئے تو پھر ان کے ہم بیج بھی ختم کر دیں گے، ایسا عذاب بھیجیں گے، پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں پھر مثال گزارا کریں، جن کے مقدر میں ایمان نصیب ہو جائے گا، جن کے مقدر میں ہلاکت ہے ہلاکت ہو جائے گی، لیکن جب فرمان مطلوب معجزہ مل جائے پھر ایمان نہ لائے تو پھر ہلاکت ہو. حضور نے عرض کی یا اللہ میں امت کے ساتھ انتظار کروں. وقضا قال قتادہ بن جریج وغیرہما وروى الامام احمد حدثنا عثمان محمد قال حدثنا جرير الاعمش عن جعفر بن ایاس عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سأل اہل وقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجعل لهم الصفا ذهبا. حضرت ابن عباس کی بھی روایت ہے کہ مکے والوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر جبل صفا سونے کا بن جائے تو ایمان لائیں گے. وَيُنَحَ الْجِبَالَ عَنْهُمْ فَيَذْرَعُوا، اور مکے کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں اللہ ان کو ہٹا دیں اور زمین کو زراعت کے قابل کر دیں تاکہ ہم زراعت کریں. فَقِيلُوا إِنْ شِئْتَ نَسْتَعْنِي بِهِمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَأْتِيَهُمُ الَّذِي سَأَلُوا فَانْكَفَرُوا هُلِكُوا. اللہ نے فرمایا میرا بدنی اب اگر آپ چاہتے ہیں برداشت کرنا تو صبر کریں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ان کو دے دیتے ہیں جو مانگتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ہلاک ہو جائیں گے. کما اہلکت من کان قبلہم من الامم، جیسے کہ ان سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں جب انہوں نے معجزہ مانگا ہم نے دے دیا، ایمان نہیں لے آئے تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا. قال لا بل استعن بہم، حضور نے کہا کہ نہیں میں نہیں چاہتا کہ امت ہلاک ہو جائے، میں صبر کروں گا. وانزل اللہ تعالی ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون الآیہ. ورواه النسائی من حدیث جریر به. وقال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان سلمة بن کحیل عن عمران بن حکیم عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قالت قریش للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ادعو لنا ربک ان یجعل لنا صفا ذهبا ونؤمن بک. انہوں نے کہا حضور دعا کریں کہ اللہ اس پہاڑ کو سونے کا بنا دے تو ہم ایمان لائیں گے. قال وتفعلون، حضور نے فرمایا پھر ایمان لے آؤ گے؟ نے کہا جی بالکل لائیں گے. قال فدعا فاتاه جبریل علیہ السلام، حضور نے دعا مانگی تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے. فقال ان ربک یقرئک علیک یقرأ علیک السلام، اللہ نے آپ پہ سلام بھیجا ہے اور فرماتے ہیں ان شئت اصبحنا صفا ذهبا، اگر آپ چاہتے ہیں تو اس پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیتے ہیں. فمن کفر منہم بعد ذلک عذبتہ عذابا لا اعذب احدا من العالمین، اور اس کے بعد بھی اگر یہ ایمان نہ لائیں تو پھر ان کو میں ایسا عذاب دوں گا ایسا عذاب کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا. وَإِنْ شِئْتَ فَتَحْتَ لَهُمْ أَبْوَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ، اور اگر آپ چاہتی ہیں تو میں ان پر توبہ اور رحمت کے دروازے کھولتا ہوں، جن کے مقدر میں ہے وہ توبہ کر لیں گے. فقال بل باب التوبۃ الرحمہ، حضور نے عرض کیا کہ حضور اللہ توبہ رحمت کا دروازہ کھولیں، بالکل ان کو معجزہ نہ دکھائیں. وقال الحافظ ابو یعلا فی مسندہ حدثنا محمد بن اسماعیل بن علی الانصاری قال حدثنا خلف بن تمیم المسیسی عن عبد الجبار بن عمر الابلی عن عبد اللہ بن طائب بن ابراہیم عن جدتہ ام عطا مولات الزبیر مولات الزبیر بن العوام قالت سمعت الزبیر یقول لما نظرت وانذر عشیرتک الاقربین. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت زبیر سے یہ سنا تھا کہ جب یہ آیت اتری وانذر عشیرتک الاقربین، میرے محبوب آپ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے. صاح رسول اللہ صلی اللہ ابی قبیس، حضور پہاڑ ابی قبیس پہ کھڑے اور زور سے آواز دی یا آل عبد مناف نذیر. فجاءت قریش فحذرهم وانذرهم، قریش آ گئے آپ نے ڈرایا ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرو. فقالوا تظن انک نبی یوحى الیک، انہوں نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں
اور آپ پر وحی آتی ہے، تو سلیمان علیہ السلام کو جو معجزہ ملا آپ کو ایسا کیوں نہیں ملتا؟ وَإِنَّ سُلَيْمَانَ سَخَّرَ لَهُ الرِّيحَ وَالْجِبَالَ وَإِنَّ مُوسَىٰ سَخَّرَ لَهُ الْبَحْرَ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے دریا کو تابع کر دیا۔ وَإِنَّ عِیسَىٰ كَانَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ فَادْعُوا اللَّهَ أَن يُسِيرَ عَنَّا هَٰذِهِ الْجِبَالَ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ مردے کو کہتے کم بِإِذْنِ اللہ تو کھڑا ہو جاتا۔ تو آپ بھی اللہ سے دعا کریں یہ پہاڑ ہٹ جائیں اور یہاں چشمے جاری ہو جائیں اور ہم یہاں زراعت کریں۔ فَنَتَّخِذَ مَحَارِسَ ہم تاکہ یہاں کاشتکاری کریں، فَنَزْرَعَ وَنَأْكُلْ کاشت کریں اور اس کو پھر ہم اس سے استفادہ کریں، کھائیں۔ وَإِلَّا فَضْلُ اللَّهِ يُحْيِي لَنَا مَوْتَانَا لِنُكَلِّمَهُ يُكَلِّمُونَا یا آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ جو ہمارے مر گئے ہیں پہلے ان کو اللہ دوبارہ زندہ کر دے، وہ ہم سے بات کریں، ہم ان سے بات کریں۔ وَإِلَّا فَضْلُ اللَّهِ يُسِيلَ لَنَا هَذِهِ الصَّخْرَةَ الَّتِي تَحْتَكَ ذَهَبًا حضور صفا پہ کھڑے تھے، کہنے لگے یا یہ دعا کریں کہ جس جگہ آپ کھڑے ہیں نا یہ پہاڑ سونے کا بن جائے۔ فَنَنَّاتُ مِنْهَا وَتُغِينَا ذِرَتِ ہم اس سونے سے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے کھایا کریں گے، پھر ہمیں یہ سفر نہیں کرنے پڑیں گے۔ فَإِنَّكَ تَمَنَّىٰ كَحِيَّةٍ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نبی ہیں تو مانگیں۔ قَالَ وَبَيْنَمَا بَيْنَنَا نَحْنُ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ اللہ کی وحی اتری۔ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ آتَانِي مَا سَأَلْتُمْ حضور پاک نے فرمایا مجھے قسم ہے اللہ کی کہ جو آپ نے مانگا ہے نا اللہ نے فرمایا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ وَلَٰكِنَّهُ خَيَّرَنِي بَيْنَ أَن تَدْخُلُوا بَابَ الرَّحْمَةِ مِنكُمْ وَبَيْنَ أَن يَكِلَكُمْ إِلَىٰ مَا اخْتَرْتُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ وَتَضِلُّوا عَن بَابِ الرَّحْمَةِ مجھے اختیار دیا ہے کہ یا تو میں آپ کے لیے یہ معجزہ مانگوں یا پھر توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رہے، جن کے مقدر میں ہے وہ توبہ کر کے رحمت میں داخل ہو جائیں گے اور جن کے مقدر میں نہیں ہے وہ گمراہ رہیں گے۔ فَاخْتَرْتُ بَابَ الرَّحْمَةِ میں نے تو باب الرحمت کو اختیار کیا ہے۔ فَيُؤْمِنُ مُؤْمِنُكُمْ وَأَخْبِرِي أَنَّهُ يَتَاكُمْ ذَلِكَ ثُمَّ كَفَرْتُمْ اور اللہ نے یہ بھی مجھے خبر دی ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو نا اگر یہ ہم دے دیں تو پھر تم ایمان نہ لاؤ تو پھر ایسا عذاب دیں گے کہ جو کسی کو نہیں دیا۔ أَنَّهُ يَعْذِبُكُمْ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ وَنَزَلَتْ وَمَا بَنَانَا أَن نُّرْسِلَ آيَاتٍ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَقَالَ ثَلَاثَ آيَاتٍ وَنَزَلَتْ قُرْآنٌ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ کہ اگر پہاڑ بھی ہٹ جائیں اور زمینیں بھی پھٹ جائیں یا موتیٰ سے باتیں ہو جائیں یہ پھر بھی ایمان نہیں لے آئیں گے۔ وَلِهَٰذَا قَالَ وَمَا بَنَانَا أَن نُّرْسِلَ آيَاتٍ نَبْتَغِيَ الْآيَاتِ وَنَأْتِي بِهَا عَلَىٰ مَا سَأَلَ قَوْمُكَ مِنكَ فَإِنَّهُ سَهْلٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ لَدَيْنَا جو آپ کی قوم نے مانگا ہے اگر وہ ہم دے دیں ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ بَعْدَ مَا سَأَلُوهَا لیکن پہلے قوموں نے بھی معجزات مانگے تھے پھر تکذیب کی۔ وَجَرَتْ سُنَّتُنَا فِيهِمْ وَيُرْسَلُونَ لَا يُؤَخِّرُونَ كَذَّبُوا بِهَا بَعْدَ نُزُولِهَا اور یہ اللہ کی طریقے کار سنت ہے کہ اگر کوئی مانگے وہ معجزہ مل جائے پھر ایمان نہ لائے تو عذاب آ جاتا ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ فی المائدہ قال اللہ انی منزل علیکم وَإِن يَكُنْ بَعْضٌ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ وَقَالَ تَعَالَىٰ عَنْ ثَمُودَ حِينَ سَأَلُوا آيَةً نَاقَةٍ تَحْمِلُ سَقْرَهَا عَيْنُهَا جیسے کہ قوم سمود نے مطالبہ کیا تھا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ اس پتھر سے ایک اونٹنی نکل آئے۔ فَدَعَا صَالِحٌ رَبَّهُ فَأَخْرَجَ لَهُم مِّنْهَا نَاقَةً مَّعَهَا اللہ کے پیغمبر نے دعا کی اللہ نے ان کو معجزہ دے دیا لیکن انہوں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا۔ فَلَمَّا ضَرَبُوا بِهَا كَفْرًا خَلَقَهَا وَكَذَّبُوا رَسُولَهُ وَعَقَرُوهَا پھر بھی انہوں نے کفر کیا پیغمبر کی تکذیب کی اور اونٹنی کو بھی ذبح کر دیا۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بدبختو تم ایمان نہیں لے آئے ہو اب میں صرف 3 دن کی مہلت ہے 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ وَلِهَٰذَا قَالَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا أَيْ دَالَّةً عَلَىٰ وَحْدَانِيَّةِ مَنْ خَلَقَهَا
فصدق رسول الذی یجیب دعاءہ فیہا، ہم نے قوم سمود کو اونٹنے کا معجزہ دیا جو اللہ کی قدرت پر اس کے پیغمبر کی صداقت کا گواہ تھا۔ فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے ظلم کیا، اے کفر بِهَا وَنَقُوهَا شِرْبَهَا وَقَتَلُوهَا، انہوں نے اس کو پانی سے بھی منع کیا اور پھر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اس کو مار ڈالا۔ فَأَبَادَهُمُ اللَّهُ الْآخِرِينَ وَانْتَقَمُوا مِنْهُ وَأَخَذَهُمْ أَخْذًا، اللہ نے ایسا عذاب دیا کہ ان کی کوئی نسل کا ایک بھی نہیں بچا۔ وَقَالُوا تَعَالَىٰ نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، قال ان اللہ يخوف الناس بما شاء من آیات لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون، اللہ یہ نشانی اس لیے دکھاتے ہیں کہ قوم خوف کرے، ڈرے، توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ وَذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْكُفْرَ رَجُلَ أَحَدٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ يَسْتَعْتِبُكُمْ فَاعْتَبُوهُ۔ اسی طرح ایک دفعہ کوفے میں زلزلہ آیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ اللہ نے تمہیں نشانی دکھائی ہے، فوراً رجوع کرو اللہ کی طرف، ورنہ پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ وَهَكَذَا فِي الْمَدِينَةِ زَلْزَلَتْ أَحَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضی اللہ عنہ وَارْضَاهُ، حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ منورہ میں بھی کئی دفعہ زلزلے آئے۔ فقال عمر احدثتم واللہ لئن عادت لأفعلن ولا افعلن، اور لازم تم نے گناہ کیا ہے، تم نے زیادتی کی ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو پھر میں تمہیں ایسی سزا دوں گا۔ وَقَضَىٰ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آیَاتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، صحیح حدیث کے اندر ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ سورج اور چاند جو ہے یہ نشانی ہے اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، ان کو جب خسوف اور کسوف ہوتا ہے، چاند گرہن یا سورج گرہن، یہ کسی کی موت کی وجہ سے نہیں ہے، نہ کسی کے پیدا ہونے کے، ولیکن اللہ خوف ما عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ بندے ڈر جائیں کہ اتنے بڑے قرآن نورانی کو اگر اللہ بے نور کر سکتے ہیں تمہاری کیا حیثیت ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ، ایسی نشانیاں دیکھو تو فوراً اللہ کا ذکر کرو، استغفار کرو، اللہ سے دعا مانگو۔ ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ واللہ بہت اغیر لیذنی عبدہ یا امت محمد واللہ لو تعالی، اور اس کے بعد فرمایا کہ محمد مصطفیٰ کی امت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑے غیرت والے ہیں کہ ان کا بندہ زنا کرے یا ان کی بندی جو ہے وہ زنا کرے، اللہ بڑے غیرت، پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ واللہ لو تعلمون، جو اگر تم جانو جو میں جانتا ہوں نہ تمہیں ہنسنا بھی بھول جاؤ، تم پھر ہنسنا چھوڑ دو اور اللہ کے آگے روتے ہی رہو۔ واللہ اعلم۔